سوادی صاحب، انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کر بنی گالا جانے سے نہیں آتا. 26 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جو میٹنگز ہوئی ہیں لیڈرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی، کیا اس میں انہوں نے اعتماد میں لیا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کس کی مشاورت سے کیا؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ مجرم محترمہ جو ہے اس کو یہ یاد دلاتا ہوں، اور یہ بڑے پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر اتنی اخلاقی قدر نہیں گرتی کہ جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ خاتون عدالتوں سے وہ آج جلسے کر رہی ہے اور لوگوں کو تانے دے رہی ہے. اس کو اپنے گریبان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ایک ڈاکو چور کی بیٹی جس شان سے وہ نکلتی ہے، ملک اور قوم کا پیسہ مارا ہوا، جس حالت کے اندر وہ ہے، تو میں تو اس پہ بات کرنا بھی اپنے لیے ایک شرمندگی جو ہے محسوس کرتا ہوں. لیکن اس کو یاد دلاؤں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں سے ہمارا قافلہ چلا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں کم از کم جس درندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے نوجوانوں پہ تشدد کیا ہے، ریاستی تشدد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی عوام کا سمندر انشاءاللہ ابھر کے آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ جس تیاری کی بات عمران خان کر رہا ہے، اور کور کمیٹی میں چونکہ میں اس کا ممبر ہوں، تو پرسوں جو ہماری بات ہوئی ہے اس میں تیاری سے مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ تیار ہو کے آنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، کس مقام پہ ڈالنا ہے، تاکہ وہ تمام ضروریات زندگی جو ایک سیاسی جماعت کو انتشار سے بچا کر سلوک اور حوصلے کے ساتھ ایک جگہ اپنا قانونی اور آئینی اختیار کے مطابق جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں. ہم سپریم کورٹ، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے سوادی صاحب، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کے ساتھ آنا ہے، جی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تیاری کے ساتھ آنا ہے، پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کے ساتھ، تو پچھلی مرتبہ چونکہ آپ اس تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے تو کیا پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہی نہیں تھا؟ یہی فیصلہ ہونا تھا جو ہوا، یا یہ موقع پر کرنا پڑا فیصلہ؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. دراصل جس طریقے سے ہم نے پہلے جو ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دی تھی، ایک جگہ کا تعین کیا گیا تھا، اس میں جو ہے ہمیں چونکہ کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر ہم نے اس کو یہ کہا کہ ہم کشمیر ہائی وے کے اوپر جو ہے اپنا پڑاؤ کریں گے، پھر اس کو جو ہے ڈی چوک پر. تو یہ سارا وہ ایک ہمارا جو پروگرام تھا وہ پورا جو ہے ڈسٹرب ہوا، جس سے ہمارے کارکن جو مختلف علاقوں سے اور خاص کر خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے، ہزارے ڈویژن کو جو ہے میں اور عمر ایوب خان جو ہے اور جو دوسرے ہمارے قائدین ہیں وہ اس کی سربراہی میں آ رہا تھا، تو وہ سارے اس حساب سے ڈسٹرب ہوئے. اب انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم نے جو حکمت عملی سب جتنی ہماری قیادت ہے، اس نے عمران خان کی قیادت کے اندر اس کا یہ منصوبہ بنایا ہے کہ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ سے ایک اجازت لیں گے، اور اس اجازت کے تحت وہی قانون اور آئین کے مطابق کہ کیا ہمیں رائٹ آف اسمبلی ہے یا نہیں، رائٹ آف سپیچ ہے یا نہیں، رائٹ آف ٹریول ہے یا نہیں، ان سارے آئینی بالکل صحیح ہے. ہمارے یہ عدالت کے پاس معاملہ گیا تھا سوادی صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کارکنوں کو کال دی کہ سری نگر ہائی وے پر ملیں گے، عمران خان نے کہا کہ کشمیر ہائی وے پر یا سری نگر ہائی وے پر ملوں گا، پھر عدالت نے بھی آپ کو اسی ہائی وے پر ایک مقام پر اجازت دے دی، لیکن آپ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے کارکنوں کو ڈی چوک بلا لیا. اس میں کیا حکمت تھی؟ کیوں اچانک آپ نے کارکنوں کو جو پہلے کشمیر ہائی وے بلایا گیا تھا بعد میں ڈی چوک کیوں بلا لیا جہاں پر وہ میدان جنگ بن گیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان جنگ تب ہوگا جب کہ ہم اسی طریقے سے جن گولیوں اور لاٹھیوں اور خاص کر میں بھی زخمی ہوا، دوسرے میرے قائدین بھی زخمی ہوئے، دوسرے میرے دوست بھی زخمی ہوئے، ہمارے کارکن، ہماری بچیاں، ہماری ایم پی ایز، یہ ساری جو زخمی، اور خاص کر جو ٹیئر گیس تھا اس سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یک طرفہ تھا.
ریاستی دہشت گردی جو آپ پھر بھی دیکھ لیں، اور یہ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر ہمارے جلوس نکلے، جہاں جہاں پر ہمارے اجتماع ہوئے، جس جگہ سے گزرے، تو وہ تشدد کے بغیر تھے. تشدد ہمیں ریاستی تشدد نے مجبور کیا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مجبور ہوں، دوسری جگہ سے دوسری جگہ مجبور ہوں. اگر ہمیں ایک جگہ پہ جو ہے ایک جگہ پہ ایکسیس دی جاتی، آپ یہ دیکھیں نا، آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہائی وے، کیا کشمیر ہائی وے کے رستے کے اندر کنٹینر نہیں لگائے گئے تھے؟ کیا ہر جگہ پہ یہ رکاوٹیں اور یہ شیشے اور جگہ جگہ پہ جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ میڈیا نہیں بتا رہا تھا، یا آج میڈیا نہیں بتا رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1947 سے لے کے آج بات تو آپ کو پتا تھی کہ رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، یہ آپ کے علم میں تھا، اور مگر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ یہ چند ہزار پولیس اہلکار اور رکاوٹیں کوئی میٹر ہی نہیں کریں گی. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے یا نہیں نکالے جا سکے، یا آپ کے ایم این ایز ایم پی اتنے لوگ نہیں لا سکے جتنے عمران خان توقع کر رہے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جتنے بھی آدمی لے کے آتے، لیکن تشدد جو ہے وہ اتنا سنگین تھا کہ اس نے پورے اس مجمع کو جو ہے ابتر کر دیا. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. میں جب ڈی چوک کے اندر پہنچا تو کئی ہزار، یہاں سے لے کر سنٹورس تک جو ہے یہ پورے کا پورا ایریا جو ہے یہ فل تھا. آپ تو وہ بات کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے جلوس لوگ جو ہے پہنچے بھی نہیں تھے جی. لیکن جس وقت میں پہنچا ہوں تقریباً کوئی 8 بجے کے قریب، تو اس وقت پورا ڈی چوک سے لے کر آپ کا سینٹورس تک جو ہے یہ پورا فل تھا. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے کیمرے کی آنکھ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوگی. اس کے بعد جو شیلنگ، جو آٹومیٹک شیلنگ تھی، اور جو شیل پھینک رہے تھے وہ اس کے اندر کوئی ایسا زہریلا مواد یا ایسی زہریلی گیس تھی کہ وہ سسٹین ہی نہیں کر سکتے تھے ہم جی. آپ یقین کریں کہ 2 یا 3 مرتبہ میں باہر نکلا ہوں. اور میڈیا وہاں سے کیوں غائب ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک میں نے 2014 کے اندر بھی وہ شیلنگ کھائی اور وہاں پہ زخمی ہوا، اور ایسا بھی شیلنگ کھائی اور زخمی ہوا. لیکن اس وقت بھی جو ٹیئر گیس پھینکی گئی تھی وہ اتنی شدید نہیں تھی، یا اس کا اثر اتنا شدید نہیں تھا جتنا جو ہے اس دفعہ تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دوسرے دن صبح 8 بجے تک خدا کے فضل سے وقفے سے جو ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے رہے. اور ہم کیا تھے؟ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے اس تشدد کا جو اس قدر سنگین تھی کہ آپ نے کبھی بے دردی سے جو ہے لوگوں کو اور بچیوں کو جو ہے مارتے دیکھا ہے؟ آج ساری فوٹیج آپ کے پاس محفوظ ہے، آج ساری دنیا جو ہے اس کو دکھا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے خونی مارچ کا نام اسے کیوں دیا تھا اور کیوں کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ یہ ان کا آرگومنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خونی مارچ تھا تو ہم خونی مارچ کو ہونے نہیں سکتے تھے اور اس کو روکنا مجبوری تھی. میرا یہ خیال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی تاریخ جو ہے اس نے دہرائی ہے، بلکہ اس سے بدتر دہرائی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ قانون اور آئین سے نہیں بچ سکیں گے. ہم ان کے اوپر FIR کرائیں گے، اس لیے کہ حکومت ناجائز ہے، اس کے احکامات ناجائز ہیں. یہی چیزیں جو ہے جب میں رینجرز والوں کے پاس گیا اور جب انہوں نے مجھ پہ لاٹھی چارج کی، اور میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ ایک ناجائز حکومت کے ناجائز حکمرانوں کی بات کو نہ سنیں، اس لیے کہ ان کی زبان ان کا قانون نہیں ہے. یہ تشدد کی زبان میں بولتے ہیں، یہ بدماشی کی زبان میں بولتے ہیں، یہ کراہت کی زبان میں بولتے ہیں، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو حکمت عملی انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے. پہلے جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ ہم کل سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ وہاں سے کیا ہمیں جو ہے اپنی درخواست کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کیا آرڈر سپریم کورٹ سے ملتا ہے.